بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں بھائی آپ لوگ بھی سب نے۔ کل گزشتہ یہ بات بتائی گئی تھی کہ حضرت خواجہ عبد المطلب جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا تھے، انہوں نے یہ نظر مانی تھی، یہ منت مانی تھی کہ یہاں اگر زمزم کا کنواں نکل گیا تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا کیا کروں گا بھائی؟ قربان کروں گا۔ لیکن مرور زمانہ یعنی زمانے کے گزرنے کے بعد وہ اپنی منت کو بھول گئے تھوڑا، تو اللہ رب العزت نے خواب میں ان کو یہ منت ان کی یاد دلائی۔ فرماتے ہیں عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو، انہوں نے ایک مینڈا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا اس سے بڑی چیز پیش کرو، اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا اس سے بڑی چیز پیش کرو، اس کے بعد انہوں نے اونٹ پیش کیا۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی۔ یہ بار بار جو خواب آ رہا ہے یہ دراصل ان کو ان کی منت یاد دلانے کے لیے کہ اصل میں جانوروں کی قربانی نہیں، تم نے اپنے بیٹے کی قربانی کا کہا تھا، لہٰذا وہ کرو۔ اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان سے منت کا ذکر کیا، سب کے سر جھک گئے، کون خود کو ذبح کرواتا؟ آخر عبداللہ بولے۔ کون بولے؟ کون ہے یہ عبداللہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم۔ ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں۔ یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت تھے، سب سے زیادہ محبت بھی عبد المطلب کو انہی سے تھی۔ سب سے چھوٹے جو ہوتے ہیں ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے بھائی ایان؟ ارسلان سے زیادہ جیسے ابا کو ایان سے محبت ہے۔ تو خوبصورت تو ان میں وہ بھی تھے، ابو لہب جو ایمان نہیں لایا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن چچا تھا، لیکن وہ کیسا تھا؟ انگارے کی طرح لال تھا۔ جیسے بعض لوگوں نے لال، اس میں خوبصورتی کم ہوتی، کچھ لالی ہو کچھ سفیدی ہو، یہ خوبصورتی کا اچھا معیار ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت تھے، سب سے زیادہ محبت بھی عبد المطلب کو انہی سے تھی، لہٰذا انہوں نے قرآن اندازی کرنے کا ارادہ کیا۔ قرآن اندازی کا مطلب بتایا تھا ہم نے، کسے کہتے ہیں بھائی قرآن اندازی؟ پرچیاں پھینکنا، ہم لوگوں کی زبان میں۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرعہ ڈالا گیا، عبداللہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چھری لی، عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ ان کو لٹا دیا بھائی؟ کس نے لٹا دیا؟ ہاں، دادا عبد المطلب نے۔ جو ہی باپ نے، ان کے والد تھے حضور کے دادا، جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا عباس سے ضبط نہ ہو سکا۔ ان سے؟ یہ کون ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے، بھائی کی محبت دیکھیے۔ ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا، اس کھینچا تانی میں عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آ گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ کے چہرے پر خراشیں آ گئیں، کیونکہ ادھر سے بھائی کھینچ رہے ہیں، ادھر سے والد کھینچ رہے ہیں، والد کو بھی منت پوری کرنی۔ عرب لوگ اپنے بات کے پکے ہوتے تھے، ہم لوگ تو بات کے بہت کمزور ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے بات کے پکے ہوتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ کی جو خراشیں تھیں وہ کافی ٹائم تک، جوانی تک جو ہے وہ باقی رہیں۔ کئی واقعات اس سلسلے میں آتے ہیں۔ آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، کہنے لگے، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ بنو مخزوم کے لوگ کچھ تھے،
انہوں نے کہا بھائی ظاہر ہے اگر ایک ماں کے 100 بیٹے بھی ہوں وہ ایک بیٹے کو بھی اپنے کھونا نہیں چاہے گی. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں. اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے. اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ ایک کاغذ پر 10 اونٹ لکھے جائیں. کیا لکھے جائیں بھائی؟ 10 اونٹ لکھے جائیں. دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھا جائے. اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں. اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے، یعنی عبداللہ کو کسی حال ذبح نہ کیا جائے. پھر 20 اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے. اب اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں. کیا کر دیے جائیں؟ 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں. یہ بیٹا دے دو. اس طرح 10-10 کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں. یہ ترکیب سجھائی. ٹھیک ہے بھائی. آگے دیکھیے عبد المطلب نے ایسا ہی کیا. 10-10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے. ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی. تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی. اس طرح ان کی جان کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کیے گئے. عبد المطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے. اس طریقے سے جو نظر مانی تھی وہ پوری بھی ہوئی. 100 اونٹ قربان کر دیے. انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا. سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا. امام ظاہری کہتے ہیں عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا. یہ بات تک رہا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک جان کی قیمت 100 اونٹ رکھی. اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے. اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا. گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے. اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ کی اولاد ہوں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا سمجھے؟ 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی تو ذبح کیا گیا تھا. وہ الگ بات ہے، دمبا آ گیا تھا جنت سے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ان کے والد محترم کو ذبح کیا جا رہا تھا منت پوری کرنے کے لیے. تو پھر جو ہے اسی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. ذبیح کہتے ہیں ذبح جس کو کیا جائے اس کو ذبیح، اللہ کے نام پر. حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے. بھائی حضور کے والد تھے، سب سے زیادہ حسین نہیں ہوں گے؟ ایسی حسین باپ کی اولاد کائنات کی سردار ہو سکتی ہے. تو ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا. قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہوئی. اس کا نقشہ ایک بڑے بزرگ علامہ ماہر القادری نے یوں کھینچا ہے. حضرت عبداللہ کے کمالات کیا کیا تھے؟ ایک دن دوپہر کے وقت ایک قریشی چرواہا گھر بھاگا ہوا آیا اور اپنے گھر والوں سے کہنے لگا کہ میں نے آج ایک عجیب بات دیکھی ہے. اس کے کہنے کے لیے میں جنگل سے بستی میں آیا ہوں. ابھی تھوڑی دیر ہوئی میں بکریاں چرا رہا تھا. عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ ہمارے قریب سے گزرا. سخت دھوپ پڑ رہی تھی، مطلع بالکل صاف تھا، یعنی بادل نہیں تھے. سورج کی کرنیں جسموں کو جھلسے دیتی تھیں. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ عبداللہ کے سر پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے اور وہ ابر پارا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، یعنی وہ بادل حضرت عبداللہ کے ساتھ چل رہا ہے. لوگ مسکرانے لگے، مذاق اڑانے لگے. چرواہا خواب دیکھ کر آیا ہو کیا؟ کہنے لگے.
یا اس کی آنکھیں دھوپ میں چندیا گئی ہیں اور اس نے کچھ کا کچھ دیکھ لیا ہے۔ سب نے لڑکے کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ چرواہا اس پر جھنجلا کر بولا، آپ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں؟ میری آنکھوں کو ذرا سا بھی دھوکا نہیں ہوا۔ آپ کو یقین نہ آئے تو کعبے کا پردہ تھام کر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، کعبے کے اندر جو بت رکھے ہیں لات و عزا، میں ان کے پاؤں چھو کر یہ بات کہہ سکتا ہوں، کیونکہ بت پرست لوگ تھے۔ اچھا ایک بات تھی، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور بتوں کو بھی مانتے تھے۔ ہمارے یہاں کے جو ہندو لوگ ہیں وہ صرف بتوں کو مانتے ہیں، پہلے کے جو مشرک تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ جیسے آج کل کچھ لوگ مسلمانوں میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ سیڑھی ہیں، ان کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ولی بزرگوں سے مناسبت، ان سے تعلق رکھنا اچھی چیز ہے، لیکن انہی کو سب کچھ سمجھ لینا یہ بری چیز ہے۔ بھائی بات سمجھے؟ تو دیکھیں ماہر القادری صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ اس پر ایک بوڑھا عرب کمان پر کوہنی زور دے کر بولا، ہمارے خدا لات و عزا گرمی میں جلتے رہتے ہیں۔ کیا بولا؟ اب کھسیاہٹ، اور ان بادل کے کسی ٹکڑے کو ان پر چھانے کی توفیق نہیں ہوتی، حالانکہ یہ بت ہماری مشکلیں دور کرتے ہیں۔ انہی کے دم سے مکے کے کھجور سرسبز ہیں اور طائف کے سبزہ زار لہلہا رہے ہیں، لڑائیوں میں یہی ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ کیا لات و حبل سے بھی زیادہ مقدس ہو گیا؟ ہمارے بتوں سے بھی زیادہ مقدس ہو گیا؟ اس کل کے لونڈے کی باتوں میں ہم جہاں دیدہ لوگ نہیں آ سکتے۔ بہرحال انہوں نے اس بات کو نہیں مانا، سب ہنسنے لگے۔ چرواہا کھسایا ہوا جنگل لوٹ گیا۔ مکے کا ماحول کیسا تھا؟ فواہش تھی، بدکاریاں تھی، بگڑا ہوا ماحول تھا۔ اب دیکھیے جو قصہ سنانے جا رہا ہوں، بڑا جو ہے سبق آمیز قصہ ہے حضرت عبداللہ کا۔ کیسے پاک باز تھے، ایسے پاک شخص کی ہی اولاد ایسی زبردست پاک ہو سکتی ہے جو پاکوں کی پاک ہو۔ عبداللہ ایک دن مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، راستے کی گرد پر اونٹوں کے پیروں کے نشان ابھرے تھے، جیسے ابھی ابھی کچھ اونٹ ادھر سے گزرے ہیں۔ عبداللہ کی آنکھیں انہی نشانوں پر جمی تھیں کہ ایکا ایکی ایک مکان کا دروازہ کھلا۔ عبداللہ نے دیکھا تو الخشیمہ کی جوان لڑکی دروازے کا پٹ کھولے کھڑی تھی۔ ایک لڑکی جو ہے دروازے کا پٹ کھولے کھڑی، جوانی، حسن و تناسب، بچپن، موزونیت، لڑکی سر سے پیر تک خوبصورت تھی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو گناہ کی دعوت دے رہی تھی۔ اچھا اس لڑکی کو یقین تھا کہ عبداللہ اس کے اس چال پر پھنس جائے گا۔ اب جو توقع کے خلاف ناکامی ہوئی تو حسن اپنی ناکامی پر جھنجلا گیا، یعنی وہ اپنے اوپر جھنجلا گئی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں 100 سرخ اونٹوں کا لالچ دیتی ہوں، تم میرے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لو، کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے۔ اور وہ جو لڑکی جو دروازے کے پٹ پر کھڑی ہوئی تھی حضرت عبداللہ کو دعوت دے رہی تھی، وہ اس کی خوبصورتی بھی مکے میں جو ہے بہت اس کا چرچا تھا۔ سنو حضرت عبداللہ نے کیا فرمایا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا فعل حرام کے ارتکاب سے تو مر جانا ہی اچھا ہے، یعنی برا کام کرنے سے تو مر جانا ہی اچھا ہے۔ حلال کو میں بے شک پسند کرتا ہوں، مگر اس کے لیے اعلان ضروری ہے۔ اعلان ضروری ہے مطلب نکاح ضروری ہے، نکاح ہی اعلان سے ہوتا ہے، نکاح اعلان سے ہوتا ہے، زنا خاموشی سے ہوتا ہے۔ تم بہکاتی اور پھسلاتی ہو، لیکن شریف آدمی پر اپنے دین اور عفت کی حفاظت لازم ہے۔ تو دیکھو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے کیا سبق ملا؟ ہمیشہ اپنی جوانی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ میں سے تو کچھ بچے ہیں، کچھ جوانی کے دہلیز پر ہیں، کچھ جوان ہیں، ضرور جوان ہوں گے۔ شیطان بہکائے گا، شیطان کہے گا کہ ادھر دوستی کر لو، ادھر دوستی کر لو،
فیس بک چلا لو، اس کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج دو، اس سے باتیں کر لو، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر تمہیں اپنی نسلوں کو پاک رکھنا ہے تو خود کو پاک رکھنا ضروری ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ ورنہ غلط کام تم کرو گے، بھگتنا تمہاری نسل کو پڑے گا، بھگتنا تمہاری بہن کو پڑے گا، بھگتنا تمہاری ماں کو پڑے گا، بھگتنا تمہاری بیوی کو پڑے گا. یاد رکھنا. یہ اس واقعے سے سبق ملا. حضرت عبداللہ کتنے پاک تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں، آپ کے نسب میں کوئی ایک ایسا ان کا باپ دادا نہیں گزرا جس نے کوئی حرام کام کیا ہو. جب ایسا پاک نسب ہوگا تو ایسا ہی پاک جو ہے انسان اور بشر، ایسا پاک صفت انسانی اس میں سے پیدا ہو سکتا ہے. تو اگر ایسے پاک اور بزرگ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں سے پیدا ہوں، ہمارے گھر سے نکلیں، تو ہمیں خود کو پاک رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اب حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے، ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا. کچھ پوچھ رہے ہیں؟ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہوئی. کن سے شادی ہوئی بھائی؟ حضرت آمنہ وہب بن عبد مناف بن زہرا کی بیٹی تھی. 2-3 سلسلوں کے بعد جو ہے ان کا سلسلہ اور ایک ہی ہو جاتا ہے، مطلب حضرت عبداللہ کا اور حضرت آمنہ کا، یعنی ایک ہی خاندان کی تھی. شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال. یاد رکھنا کتنی تھی؟ پہلے لوگوں میں جلدی شادیاں ہوتی تھی، 15 تھی تو زیادہ ہو گئی، 15 14 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی تھی، 12 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی تھی. یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں ایک عورت کعبے کے پاس بیٹھی نظر آئی. یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی. ورقہ بن نوفل کون تھے؟ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے. ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا. یہاں پر نور چمکتا ہوگا. جو ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا، فوراً یہ بات اس کے ذہن میں آئی. اس نے سوچا ہو نہ ہو یہی وہ شخص ہیں جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی نبی کی آمد سے پہلے دنیا سجائی جا رہی ہے، سجائی جا چکی ہے، اور ان کے والدین کو ایسے کمالات دے دیے گئے، ایسے معجزات ان کے اندر سے ظاہر ہو رہے ہیں. یہ نبی کے آنے کی تیاری ہو رہی ہے. چنانچہ اس نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی. یہ دوسرا واقعہ پھر پیش آیا، جتنے تمہارے جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے تھے، یعنی 100 اونٹ. اس پر انہوں نے جواب دیا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں. ان کے ساتھ ہوں؟ باپ کے ساتھ ہوں. ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد باعزت آدمی ہیں، اپنے قوم کے سردار ہیں. دیکھو کتنا بڑا سبق ملا. جو حیادار شرافت والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی ماں باپ کے خلاف نہیں جاتے ہیں. آج تو جو ہے بھاگ بھاگ کر شادیاں ہو رہی ہیں. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ماں باپ کو پتہ ہی بعد میں چل رہا ہے. ہمیں کرنی تو ادھر ہی کرنی ہے، ماں باپ سے لڑ بیٹھے. آپ مانے یا نہ مانے، ہمیں کرنی تو ادھر ہی کرنی ہے، ہم جان دے دیں گے اپنی. ایسا شخص، ایسا بیٹا، ایسی بیٹی کبھی خوش نہیں ہو سکتے. شرافت دیکھیے کیا شرافت ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، باپ جہاں چاہیں گے کر دیں گے. بھائی جوان تو ہو گئے تھے، ان کو اختیار تو تھا کہ کہیں سے بھی کر لیں شادی. لیکن شریفوں کا یہ عادت نہیں ہوتی. شریفوں کی عادت یہ ہوتی ہے جہاں ماں باپ کہیں گے. ماں باپ سے اچھا اور کون کیا سوچ سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کبھی ماں باپ کی مرضی کے خلاف نہ جانا. ٹھیک ہے؟ شریف لوگوں کا یہی شیوا ہوتا ہے، شریف لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے. جہاں کہیں یہ تمہاری لڑکی پسند کر لی ہے، بھائی یار بڑی خوشی بڑی مسکراہٹ آ رہی ہے ارسلان. جہاں کہیں کہ بھائی یہ تمہارے لیے پسند کر لی،
تمہاری خالہ کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، دور کی رشتہ دار جو بھی ہے یہ تمہارے لیے، تمہیں خود سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے فلاں اسکول میں جا کر دیکھ رہے، فلاں جا کر دیکھ رہے، بہت بڑا گناہ ہے، ہاں ہنسنے کی بات نہیں، بڑا گناہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، اور اس سے جب آپ بچاؤ گے اپنے آپ کو تو آپ کی نسل محفوظ رہے گی، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی، کن سے ہو گئی بھائی؟ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھی، حضرت آمنہ بہت باحیا تھی، دیکھو اچھے لوگوں کا نکاح اچھے لوگوں سے ہوا کرتا ہے۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئیں، آپ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی تھی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس وقت میں جاگنے اور سونے کے درمیانی حالت میں تھی، یعنی جس حالت کو غنودگی کہا جاتا ہے نا۔ اس نے مجھ سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے آمنہ تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے، اس مرتبہ اس نے کہا جب تمہارے یہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے، پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، یعنی پہلے ہی بتا دیا گیا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ اے محمد آیا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آیا ہے، اور قرآن ان کی کتاب ہے، یہ پہلے ہی جو ہے ان کو خوشخبری سنا دی تھی۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو، اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے، جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا تھا۔ اس کا مطلب سمجھے بڑے بچے جو بیٹھے ہو، سمجھے حضرت عبداللہ کے چہرے پر جو نور چمکتا تھا پیشانی پر شادی سے پہلے، شادی کے بعد وہ نور کس کے اوپر آ گیا؟ وہ نور حضرت اما آمنہ رضی اللہ عنہا کے چہرے پر چمکنے لگا، کیونکہ وہ منتقل ہو گیا تھا ادھر۔ امام ظاہری فرماتے ہیں حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی یہ بہت مضبوط بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنے والدہ کے پیٹ میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے، ان کے پیٹ میں جب عورتوں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو ان کو بڑی مشقت سے اٹھاتی ہے۔ آپ اگر ایک بوجھ اپنے اوپر ہی رکھ لو 2 کلو کا ہی اور دن بھر اس کے ساتھ رکھو، آپ تھک جائیں گے، کہہ رہے بھائی ہٹاؤ 1 گھنٹے میں تھک جائیں گے۔ لیکن قربان جائیے ان ماؤں پر جو 9 مہینے اس بوجھ کو رکھتی ہیں۔ لیکن حضور کی شان یہ تھی کہ حضرت آمنہ پر تھکن بالکل نہیں آئی، بالکل بوجھ کی تھکن نہیں آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے، سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے نبی
اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق کی اور آنے والی نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ حضور علیہ السلام کو پیٹ میں 5واں یا 6واں مہینہ چل رہا تھا کہ حضرت والد ماجد حضرت عبداللہ انتقال کر گئے، نہیں دیکھا حضور پاک علیہ السلام نے۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا، سمجھے؟ یعنی جو پہلے تورات انجیل گزر چکی ہیں، زبور، اس میں پہلے ہی بتایا جا چکا کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنی ننہال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھیں۔ حضرت عبداللہ اس جگہ 1 مہینے تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے، انہیں یہیں دفن کر دیا گیا مدینے میں۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور عبد المطلب کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنی ننہال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ یہ بھی تو بھائی تھے حضرت عبداللہ کے، ان کو بھیجا، یہ بڑے بھائی تھے کہ جاؤ لے کر آؤ، عبداللہ کو کیا ہو گیا، بیمار پڑ گئے عبداللہ۔ جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔ اب حضور پاک علیہ السلام کا آنا کیسا مبارک ہوا، یہ انشاءاللہ کل اس سلسلے میں تعلیم ہوگی، درس ہوگا۔ السلام علیکم۔